اینٹی نواز شریف ہے اور ایک نواز شریف کا ووٹ ہے. تو انہوں نے اینٹی نواز شریف ووٹ کو بہت زیادہ پروموٹ کر کے ان کو ڈیمیج کیا. آپ امیج بلڈنگ کے گرو ہیں. خان صاحب کو امیج بلڈنگ کے لیے جو بیانیہ دیا گیا اس میں آپ نے کون کون سے سلوگنز دیے, کیا کیا جملے تھے جو آپ نے دیے؟ نہیں, وہ فکرے بازی تو جرنلسٹوں کا کام ہے جی. بیسیکلی تو جو بھی فکرے یا بیانیہ بنایا گیا, میں تو اوریجنل سینس میں تھا کہ ہم یہ کام کریں گے. میں نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ یہ جھوٹے سلوگن بن جائیں گے اور ان پہ کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں, مین تھا ریفارمز. پولیس ہو, ادارے ہوں, اوور آل گورننس ہو, اس میں ریفارمز لانی ہے. وہ سلوگن میرے پاکستانیوں کو بہت پسند ہے. لاجک تھی اس میں, ہو سکتا تھا, لیکن اس کی نیت نہیں تھی. تو اس نے سب کو ہی ذلیل کیا, انکلوڈنگ می اور ادرس. لیکن اللہ نے اخیر میں اس کو بھی ذلیل کر دیا کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی. بشرا بی بی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مجھ سے تو نہ ہی پوچھیں, لاہور سے پوچھ لیں اس کا ماضی کیا تھا. لیکن اس نے اس خان کی بربادی میں خاصا حصہ ڈالا. یہ چوری چکاری, پیسوں کا فراگوگی, بزدار, زمینیں, گفٹ, ٹکٹوں کے پیسے, یہ سارے کام اسی کے ہیں. یہ اسی نے اس کو لگایا اس کام پہ. خان صاحب کو وزیر اعظم بنوانے میں بشرا بی بی کا کتنا عمل دخل اور ہاتھ ہے؟ دیکھیں, اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہ ایک جاہل سی خاتون ہے. وہ جنرل فیض کے ساتھ ان ٹچ تھیں. جنرل فیض صاحب ان کو جو بھی ان سائڈ آؤٹ سائڈ سٹوریز تھیں, ان کا ایک میکنزم ہے, ان کے پاس انفارمیشن ایک فلو آتا ہے بیکاز انٹیلیجنس ایجنسی میں تھے. اس کو یہ اپنے موکل کی سٹوری بھی کہہ لیتی تھی, اور یہ بندہ وہ تھا جو اس کے اوپر بلیو کرتا تھا. اب کردار کوئی نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. کردار ہوتا تو ابھی جیل سے بھی چھڑوا لیتی, خود بھی باہر آ جاتی. عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے پیچھے کیا محرکات تھے, کون لوگ اس کے پیچھے تھے؟ وہ صرف اور صرف بشرا بی بی کی خواہش تھی, اور اس کے ساتھ وہ فراگوگی اور ایک آدھ خواتین اور تھیں. خان صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی اس میں آپ کا کیا کردار تھا؟ میں بٹی صاحب یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص ملک کو ڈیمیج کر رہا. میں نے سوچا کہ یہ طریقہ اقدامات لائی جا سکتی ہے. میں نے سب سے بات کی, جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں. کیسے, کہاں, کب؟ پہلے لنڈن میں نے بات کی میاں نواز شریف صاحب سے, ایاز صادق صاحب سے, ایک دو اور میرے پولیٹیکل دوست ہیں. میں نے کہا کہ یہ کام ہو سکتا ہے. یہ جس ڈگر پہ پاکستان کو لے کے جا رہا ہے, ہمارے لیے واپسی ناممکن ہو جائے گی. اور اگر فرض کر لیں یہ اپنا چیف اپائنٹ کرتا تو فیض حمید کو کرتا. فیض حمید وہ شخصیت ہے جو سب سے پہلے عمران خان کو ہی پکڑتا. وہ بھی اسی کماش کا آدمی ہے جس کماش کا یہ عمران خان ہے. احسان کرو پھر بھگتو. وہ اس کی فیض حمید کی سوچ تھی کہ شاید میں پوٹن ماڈل پہ پاکستان کو رن کروں گا اور فار ایور میں ہی حکمران رہوں گا. تو اس صورت میں اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا ضروری تھا. پہلے نواز صاحب ریلیکٹنٹ تھے, میں نے شہباز صاحب کو بھی کنوینس کیا, زرداری صاحب کو بھی کیا, اور یہ پھر اللہ نے چاہا تو آپ نے رزلٹ دیکھ لیا. کیونکہ اس کے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ بھٹی صاحب آپ کی جماعت آپ پہ کرتی ہے, اپوزیشن تو پہلے ہی خلاف ہوتی ہے. تو میں ان سے بات کر رہا تھا, یہ سب کو اتنا ڈس رسپیکٹ کرتا تھا کہ آپ کا تصور ہوگا یہ ایم این اے سے کیسے گفتگو کر رہا تھا. تو اس صورت میں اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ضروری تھا, اور اللہ نے کامیابی دی اور یہ نکلا اور اپنے انجام کو پہنچا. علی امین گنڈاپور کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کے بارے میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ شاید وہ کمپرومائزڈ ہیں اور وہ کوئی لائن کہیں اور سے لیتے ہیں. نہیں, کمپرومائز ہونا تو اس کی مجبوری ہے. آئی ڈونٹ نو وہ بوتھ سائڈ کو کیسے ہینڈل کر رہا ہے, لیکن ابھی تک وہ ہینڈل کر رہا ہے. کیونکہ جب یہ بلو ایریا سے بھاگنا تھا انہوں نے, تو لوگ علی امین گنڈاپور کی گاڑی نکلنے نہیں دے رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے اس کو ہم نے بھاگنے ہی نہیں دینا. تو علی امین نے گاڑی سے, ایک سیکرٹری صاحب ہے ان کو فون کیا کہ بابا میری گاڑی پہ آنسو گیس مروائیں تاکہ میں نکل سکوں. اور پھر یہ جس راستے سے گیا وہ سیف پیسج اس کو دیا گیا, اور کوشش کی گئی کہ پولیس اس کے پیچھے تعاقب نہ کرے. اور بشرا بی بی بھی کہیں اور رابطے میں ہے؟ وہ رابطے میں ہے, لیکن ایسی عورت کا کوئی اعتبار نہیں کرتا. پرویز لائی صاحب کو کس بات کی سزا ملی تھی؟ کیا انہوں نے بھی کوئی بے وفائی کی تھی؟ انہوں نے بے وفائی اس لیے کی کہ وہ ساری زندگی انہوں نے سیاست اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ اور ان کا ایک اسسٹنٹ بن کے کی ہے. آپ اپنے ماسٹرز کو آنکھ نہیں دکھاتے, اس کی سزا ہے بس.
خان صاحب نے شیر افضل مروت صاحب کو اپنا وکیل کے طور پر عدالتوں میں پیش ہونے سے روک دیا. دیکھیں سر، وہ عمران خان کسی خوبصورت آدمی کو، کسی انٹیلیجنٹ آدمی کو اور کسی امیر آدمی کو اور کسی پاپولر آدمی کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیتا. شیر افضل مروت جیسا بھی ہے، اس نے آ کے ایک نیوسنس ویلیو بنائی، اس نے پارٹی کے لیے جو بھی کیا. اب یہ وہ زیادہ پاپولر ہو گیا تو خان کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب خان صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے؟ توبہ کرو جی، قریشیوں کی ہسٹری کیا ہے؟ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. یہ ڈٹنے والے لوگ ہیں؟ بالکل نہیں. وہ تو چاہتا تھا کہ خان جائے تو پارٹی مجھے مل جائے. وہ ایسے تھوڑی ملتی ہے پارٹیاں. آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کلٹ بنایا. یہ جو 2024 کے الیکشن تھے، اس میں خان صاحب کو اتنے ووٹ پھر کیسے پڑ گئے؟ یہ کلٹ ہے نا، لوگ فالو کرتے ہیں. پرویز مشرف صاحب آپ کے فیوریٹ لیڈر رہے ہیں. ان کی کس خوبی نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ پہلی بات تو وہ منافق نہیں تھا، ویری اسٹریٹ فارورڈ. سیکنڈ، اس سے آنسٹ آدمی تو میں نے نہیں دیکھا. ویری اسٹریٹ، ویری کلیئر مائنڈ. پیسوں کا شوق ہی نہیں تھا. آج ان کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا. کوئی کرپشن کی کہانی ہے تو مجھے بتا دیں. آپ کے خیال میں کس دور حکومت میں صحافت کرنا سب سے مشکل کام تھا؟ پاکستان میں تو ڈے ون سے گیا تھا جی. پی ٹی آئی کے دور میں آپ کو خان صاحب کے حکم پر گرفتار کیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا گستاخی کی تھی آپ نے؟ نہیں، گستاخی کوئی نہیں تھی. مین وجہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پلان تھا، ورنہ تو میں نے تو کوئی بات ایسی کی نہیں. آپ گرفتاری سے پہلے پلان کر رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ جی، مہینہ 1.5 مہینہ پہلے کر رہا ہوں. حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا ان دنوں میں کہ بیگ صاحب تو کافی دنوں سے گرفتاری کے لیے تیاری کر رہے تھے، تو حکومت نے دیر کیا انہیں گرفتار کرنے میں. کیا وہ اسی کانٹیکسٹ میں تھا؟ اسی میں تھا. ایکچولی جس رات فائنل کیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کروانی ہے تو صبح میرے پہ اٹیک کیا گیا. تو میں 4 دن تو پولیس اسٹیشن میں تھا، تو اس وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہوا. لیکن جب میں جیل گیا تو وہ ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب نے باقیوں نے موو کر دی. تو جو انہوں نے بہانہ بنایا میرے ٹاک شو کو، وہ آپ سن لیں، موجود ہے. میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. بک کا ریفرنس تو ساری دنیا میں آج بھی ہے اور ہمیشہ قیامت تک رہے گا. میں نے نہ پیج گنا، نہ میں نے اس کے اوپر کچھ کہا. 9 مئی کے دن جو واقعات ہوئے اس میں جنرل فیض حمید کا اور خان صاحب کا کیا کردار تھا؟ دیکھیں سر، 9 مئی سے پہلے 9 مئی اسی دن نہیں ہوا. اس سے پہلے سارا پلان بن گیا ہوا تھا. لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ انسٹالیشنز ہیں، یہ پوائنٹ ہے جس میں آپ نے جانا ہے. وہ آپ ایویڈنس سن لیں نا. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو پوائنٹ بتائے ہوئے ہیں آپ نے کہاں جانا ہے. نیچرلی اس میں فیض حمید صاحب کا انپٹ ضرور ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو. اور خان تو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے.